السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے کلاس نمبر 5 میں۔ اس کلاس میں ہم سیکھیں گے کمپیلا ال موڈولا، یعنی فارم پل کرنا۔ میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ یہاں اٹلی میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ایشین لوگوں کے لیے، جو یہاں پر آتے ہیں وہ آن لائن کسی جگہ پر فارم فل کرتے ہیں یا کسی بھی آفس میں جاتے ہیں، وہ فارم دیتے ہیں کہ اس کو فل کرو، اس کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ میں کیا فل کروں۔ حالانکہ اس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، ویسا ہی فارم ہوتے ہیں جو ہماری کنٹری میں ہوتے ہیں، بس اپنا نام، فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، ایجوکیشن کے بارے میں، ہم کہاں رہتے ہیں، کہاں پیدا ہوئی، یہ سب کچھ وہی ہوتا ہے، لیکن وہ صرف اٹالی میں ہوتے ہیں تو ہم کو سمجھ نہیں ہوتا کہ ہم کدھر کیا لکھیں۔ تو آج ہم یہ سیکھیں گے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی سیکھیں جب وہ کسی ایسی جگہ پر جائے جہاں پر فارم فل کرنا پڑتا ہے، تاکہ وہ آسانی سے فل کریں۔ تو چلیے ہم اپنا کلاس نمبر 5 سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، تو فارم میں سب سے زیادہ اور سب سے پہلے جو آتا ہے وہ ہے نومے۔ نومے جیسے انگلش میں ہے نیم، ٹھیک ہے نا؟ نیم، فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، پہلا نام، دوسرا نام۔ تو نومے ہے پہلا نام، ٹھیک ہے؟ کن یومے، یہ ہے دوسرا نام۔ کن یومے، کن یومے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ میرا نام ہے ذیشان خان، تو ذیشان جو ہے یہ میرا نومے ہے، خان جو ہے یہ میرا کنیوں میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو آپ کا اپنا پرسنل نام ہے وہ ہے نومے۔ جو اب زیادہ تر لوگ اپنے نام کے ساتھ خاندانی نام یا علاقے کا نام یا ایسا کچھ یوز کرتے ہیں تو وہ کیا آتا ہے؟ کنیوں میں، ٹھیک ہے؟ نومے، کنیوں میں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آتا ہے داتا دی نشیتا۔ داتا دی نشیتا یعنی تاریخ پیدائش، داتا دی نشیتا۔ اگر یہ کہیں پر لکھا ہو، داتا دی نشیتا لکھا ہو، تو آپ ادھر اپنا ڈیٹ آف برتھ یعنی تاریخ پیدائش لکھ سکتے ہو۔ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ادھر داتا دی نشیتا نہیں لکھا ہوتا ہے، ادھر لکھا ہوتا ہے ناتو۔ ناتو، ناتو یا ناتا، یہ دونوں ادھر لکھا ہوتا ہے۔ ناتو یا ناتا، ناتو بھی تاریخ پیدائش کو ہی بولتے ہیں، ناتو یا ناتا۔ ناتو مرد کے لیے، ناتا عورت کے لیے۔ تو داتا دی نشیتا یہ بھی تاریخ پیدائش کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر کہیں آ گیا ہو داتا دی نشیتا، ادھر آپ اپنا تاریخ پیدائش لکھیں۔ اگر داتا دی نشیتا نہیں آیا ہے اور ادھر صرف ناتو یا ناتا لکھا ہے تو آپ ادھر بھی اپنا داتا دی نشیتا لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے لوگو۔ لوگو دی نشیتا یعنی جائے پیدائش یا پلیس آف برتھ، جو انگلش میں ہم بولتے ہیں نا پلیس آف برتھ۔ لوگو دی نشیتا، لوگو دی نشیتا یعنی پلیس آف برتھ، آپ کدھر پیدا ہو گئے ہو، کس سٹی میں پیدا ہو گئے ہو، آپ ادھر یہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے نزیونالیتا۔ نزیونالیتا، ٹھیک ہے؟ نزیونالیتا مطلب نیشنلٹی، قومیت، آپ کا کنٹری کون ہے، آپ کے ساتھ نیشنلٹی کس ملک کا ہے، آپ پاکستانی ہو، افغانی ہو، انڈین ہو، بنگالی ہو، آپ کس نیشنلٹی سے ہو۔ جہاں پر یہ لکھا ہوتا ہے نیشنلیتا تو آپ ادھر اپنی کنٹری کا نام لکھ سکتے ہیں۔ نیشنلیتا میں آپ اپنے کنٹری کا نام لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے سیسو۔ سیسو جو ہے یہ ہے سیکس، جیسے کہ انگلش میں بولتے ہیں سیکس، تو آپ ادھر لکھتے ہو میل یا فیمیل، تو یہ وہی ہے، مرد یا عورت آپ کیا ہو، میل ہو ایم لکھو، فیمیل ہو اف لکھو، ٹھیک ہے نا؟ سیسو مرد یا عورت کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے ستاتو چویلے۔ ستاتو چویلے ازدواجی حیثیت، مطلب آپ شادی شدہ ہو یا سنگل ہو، آپ نے شادی کیا ہے یا نہیں ہے، آپ سنگل ہو یا شادی شدہ ہو، آپ ادھر وہ لکھ سکتے ہو۔ اچھا، اس کے بعد ہے پروونچا۔ پروونچا ہم اس کو سی نہیں بولتے، چی بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کلاس نمبر 1 میں ہم نے یہ سیکھا تھا، پروونچا، ٹھیک ہے؟ انگلش میں اس کو پروونس بولتے ہیں، اردو میں اس کو صوبہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پروونچا یعنی صوبہ۔
آپ ادھر اٹلی میں کس صوبے سے ہو آپ وہ ادھر لکھو. اس کے بعد آتا ہے چتا. چتا ٹھیک ہے. چتا یعنی سٹی یا شہر. ہم اردو میں شہر بولتے ہیں, انگلش میں اس کو بولتے ہیں سٹی. چتا ٹھیک ہے. آپ کس سٹی سے ہو آپ وہ لکھو ادھر. اس کے بعد آ گیا اندریزو. اندریزو یعنی ایڈریس. اندریزو ایڈریس. آپ کا ایڈریس کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو چیتا میں آپ نے سٹی کا نام لکھنا ہے, پروونچا میں آپ کس صوبے میں ہو آپ نے وہ لکھے, اندریزو میں جو ہے آپ نے اپنے قریبی جو آپ کا ایڈریس ہے, مطلب آپ کس روڈ پر رہتے ہو, آپ کا گھر کا نمبر کیا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ سب کچھ آپ ادھر لکھ سکتے ہو اندریزو. اوکے. اس کے بعد ہے کف. کف اس کو چی آ فی, چی آ پی یعنی زپ کوڈ. جہاں پر یہ لکھا ہوتا ہے کف, ادھر آپ اپنا زپ کوڈ لکھیں گے کسی بھی فارم میں, چاہے وہ آن لائن ہو, چاہے وہ آپ فزیکلی کسی آفس میں فارم فل کر رہے ہو اور ادھر آپ کو یہ والا نظر آئے کف چی آ پی, تو آپ ادھر اپنے ایریا کا زپ کوڈ ڈالو گے. اس کے بعد ہے پائزی. پائزی کیا بولتا ہے, ملک کو, ٹھیک ہے نا. تو فائزی ملک کو بولتے ہیں, آپ کس ملک میں ہے, ٹھیک ہے, یا آپ کس کنٹری سے ہے, آپ کون سے ملک سے ہے. تو یہ نازیونلیتا اور فائزی ان دونوں میں سے ایک آتا ہے, یہ دونوں ایک ہی فارم میں نہیں آتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو اگر کہیں یہ والا نظر آئے, نازیونلیتا نظر آئے, تو آپ نے ادھر بھی اپنے کنٹری کا نام لکھنا ہے. اگر آپ کو فائزی آ گیا سامنے, تو آپ ادھر بھی اپنے ملک کا نام لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے تلیپونو یا چیلولارے. تلیپونو یعنی ٹیلیفون, چیلولارے یعنی سیل فون یعنی موبائل, ٹھیک ہے. تو تلیپونو یا چیلولارے ہو سکتا ہے یہ دونوں ہی ایک ہی قطار میں, یا ہو سکتے ان میں سے کوئی ایک آ جائے. تو ان میں سے کوئی ایک بھی آ جائے یا دونوں آئے, آپ نے ادھر اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے, یا وہی نمبر لکھنا ہے جس پر وہ آپ کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں, چاہے وہ ٹیلی فون کا ہو یا موبائل کا ہو, کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے نا. چیلولارے, چیلولارے یعنی موبائل, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ای میل. یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا, ای میل انگلش اردو ہم ہر جگہ پہ ای میل ہی یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے تیپو دی ڈاکومنٹو. تیپو دی ڈاکومنٹو یعنی دستاویز کی قسم. آپ اٹالیا میں رہتے ہو, آپ کے ساتھ کون سا ڈاکومنٹ ہے, پرمیسو دی سوجورنو ہے, آپ کے ساتھ پاسپورٹ ہے, آپ کے ساتھ آئیڈینٹی کارڈ ہے, آپ کے ساتھ کیا ہے, تو آپ نے ادھر وہ سلیکٹ کرنا ہے, وہ لکھنا ہے, ٹھیک ہے. تیپو دی ڈاکومنٹو آپ کی دستاویز کا قسم کیا ہے, آپ کے پاس کون سا ڈاکومنٹ ہے, آپ نے وہ لکھنا ہے, وہ سلیکٹ کرنا ہے. وہ سلیکٹ کیا تو اس کے بعد اگلا آپ کو آئے گا نومیرو دل ڈاکومنٹو. نومیرو دل ڈاکومنٹو, جو ڈاکومنٹ آپ نے ادھر سلیکٹ کیا, فار ایگزامپل آپ نے سلیکٹ کیا کہ میرے پاس ہے پرمیسو دی سوجورنو, تو پرمیسو دی سوجورنو کا آپ کا اپنا ایک خاص نمبر ہوگا جو ہر کسی کا ہوتا ہے, جیسے کہ ہمارے پاکستان میں شناختی کارڈ نمبر ہوتے ہیں, تو آپ نے وہی نمبر پھر ادھر اس والے خانے میں لکھنا ہے جہاں پر یہ لکھا ہو نومیرو دل ڈاکومنٹو, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ہے داتا دی ریلاشو. داتا دی ریلاشو, ٹھیک ہے, یعنی ریلیز کی تاریخ. آپ کو یہ والا ڈاکومنٹ جو آپ نے ادھر لکھا, یہ آپ کو کب ریلیز ہو گیا, یہ آپ کو کب ملا, تو آپ اس کا وہ ڈیٹ ادھر لکھ سکتے ہو, ٹھیک ہے. جس تاریخ پر آپ کو یہ ڈاکومنٹ ایشو ہو گیا ہو, آپ کو ملا ہو, اس پر وہ تاریخ لکھا ہوتا ہے, تو آپ نے وہی تاریخ اس والے خانے میں لکھنا ہے. کسی بھی فارم میں یہ آ جائے داتا دی ریلیز کو, ٹھیک ہے, تو آپ نے وہی لکھنا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے بعد ہے داتا دی اسکادنزا, ٹھیک ہے, داتا دی اسکادنزا. اچھا, میعاد ختم ہونے کی تاریخ, یعنی جو ڈاکومنٹ آپ نے ادھر سلیکٹ کیا ہے, جس کا آپ نے ادھر نمبر ڈالا ہے, جس کا آپ نے ادھر ریلیز ڈیٹ لکھا ہے, اسی ڈاکومنٹ کا آپ نے ایکسپائری ڈیٹ بھی لکھنا ہے, ٹھیک ہے, ادھر. تو جب یہ والا آپ کے سامنے آ جائے تو آپ نے وہی ایکسپائری ڈیٹ اس میں لکھنا ہے جو آپ کے ڈاکومنٹ کا ایکسپائری ڈیٹ ہو. اچھا, یہ ہے تیتلو دی اسٹوڈیو. تیتلو کیا ہوتا ہے, جیسے ہم انگلش میں بولتے ہیں ٹائٹل, تو ٹائٹل تیتلو دی اسٹوڈیو یعنی
टाइटल ऑफ स्टडी, या उर्दू में हम बोलते हैं तालीमी काबिलियत। तो आप कितने पढ़े हो, आपने एफए किया है, बीए किया है, मास्टर किया है, क्या किया है, आपने वो इधर लिखना है। जब ये वाला आ जाए तो आपका जितना तालीम है वो आप इधर लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद है प्रोफेशियोने, आपका प्रोफेशन क्या है, आपका पेशा क्या है, आप क्या काम करते हो। आप एक टीचर हो, आप एक प्रोफेसर हो, आप एक ड्राइवर हो, ठीक है ना, आप एक ब्रिस्टा हो, आप एक पिज़ेरिया हो, आप क्या हो, क्या काम करते हो, आपका पेशा क्या है। तो जब ये प्रोफेशियोने आ जाए तो आपने उधर अपना पेशा लिखना है। और सबसे आखिर में है पिरमा। पिरमा जैसे कि इंग्लिश में साइन होता है और इटालियन में होता है पिरमा, उर्दू में इसको हम बोलते हैं दस्तखत। तो जहाँ पर पिरमा लिख के आ जाए तो आपने उधर अपना साइन कर लेना है, ठीक है ना। तो आपने उधर अपना साइन कर लेना है। अच्छा, नोमे कुनियोमे, दाता दी नशीता, नातो या नाता, लोगो दी नशीता, nazionalità, sisu, stato civile, provincia, città, indirizzo, kaf, paese, paese, telefono या cellulare, cellulare, email, tipo di documento, numero del documento, data di rilascio, data di scadenza, titolo di studio, प्रोफेशियोने, पिरमा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा और आपने इससे सीखा होगा कि हमने किसी भी जगह पर जाके अपना पाम कैसे फिल करना है, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के मज़ीद अच्छे वीडियोस आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। वस्सलाम।